رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں رمضان اور قرآن کے موضوع پر چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک عرصے پہلے مسلمانوں سے متعلق یہ بات کہی تھی۔ دراصل مسلمانوں نے اور ہم نے اس کتاب کی قیمت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ یہ کتاب انسانوں کی زندگی کا دستور ہے۔ یہ کتاب صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر کے لیے شاہراہ ہے اور دریا کے مسافر کے لیے روشنی کی مینار ہے۔ دنیا میں جو بھول بھلیاں ہیں ان بھول بھلائیوں سے نکال کر یہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے اور اسی عظیم کتاب کی بدولت رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اس رات کی اہمیت تو اتنی بڑھ گئی کہ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لہٰذا رمضان کی ایک ایک ساعت کا بھی اور جس بنا پر اس کی اہمیت ہے، اس کتاب سے بھی ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، اس کی نزول کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم اس کی تلاوت کرتے، اپنے بیماروں پر پڑھ کر پھونکتے یا اپنی تجارت میں برکت کے لیے سے پڑھتے۔ بلا شبہ قرآن مجید کے ایک ایک الفاظ پر بلکہ ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں ملی ہیں، لیکن یہ کتاب ہدایت تھی۔ یہ کتاب انسانوں کی زندگی میں اور انسانوں کے سماج میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یہ کتاب انقلاب تھی۔ یہ کتاب زندگی کا مقصد دیتی ہے بلکہ زندگی کو معنی خیز بناتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے۔ اس کتاب نے نہ جانے کتنے دلوں کو جلا بخشی ہے۔ یہ کتاب تمام جو خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے، ان کا گلدستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن انسانوں نے اس میں بہت ساری ملاوٹ کر دی، بہت ساری گڑبڑیں پیدا کر دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پچھلی کتابوں میں جتنی خوبیاں تھیں ان تمام خوبیوں کو اس کتاب کے اندر سمیٹ لیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مکمل ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی اور ضابطۂ حیات کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانی زندگی، انسانی سماج اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف ہدایات اور روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ انسانوں کو انصاف پر قائم کیا جائے۔ لہٰذا آج زندگیوں میں جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے، جو خلفشار پایا جاتا ہے، جو بے چینیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کا علاج اس کتاب کی اطاعت کرنے میں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں ہے۔ یہ کتاب لا ریب ہے، ہر شخص سے پاک ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات شک سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی شک سے پاک ہے۔ لہٰذا
ان کی آیاتوں کو پڑھنا، اس پہ غور و تدبر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کتاب میں کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے شامل نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے جو کچھ نازل فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا تو وہ ہم سب تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی سائنس کی کتاب ہو، کسی مذہب کی کتاب ہو، یا کسی اور سبجیکٹ کی کتاب ہو جو شک سے پاک ہو اور تحریفات سے پاک ہو، لیکن یہ کلام قرآن مجید ہر تحریف سے بھی پاک رہے گا انشاءاللہ، اور ہر شخص سے بھی کتاب پاک ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اس کا ادب، اس کی بلاغت، یہ سب گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کتاب نے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی، وہ سب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ قدیم شعراء، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے شعراء جو اسلام کے دشمن تھے، خود ان کی زبان نے اس کا اقرار کیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول بھیجے، ان کو بہت سے معجزات دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن کی شکل میں دیا ہے۔ لہذا اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کو سارے انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن خود فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ کتنا ہی احمق ہوگا وہ انسان جو سیدھا راستہ ہوتے ہوئے بھی پھر ٹیڑھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، یا اس کی تمنا کرے، یا اس کی جستجو کرے۔ اس راستے سے ہمیں تمام انسانوں کو واقف کرانا ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں فرمایا گیا تھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لہٰذا ان لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز، وہ ہوا ہو، وہ پانی ہو، وہ سورج کی گرمی ہو، یا چاند کی ٹھنڈی روشنی ہو، وہ سب کی سب سارے انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک خاص کمیونٹی کا، کسی ایک خاص مذہب کے لوگوں کا، کسی ایک خاص ملک کے لوگوں کا کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، اس پر بھی کسی ایک گروپ کا، کسی ایک کمیونٹی کا کوئی اجارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب سب کے لیے ہے اور سب کی ہدایت کے لیے ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے پیغام کو ہم عام کریں۔ تیسری بات جو اس آیت میں نازل فرمائی گئی، وہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب فرقان ہے، وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی کو، صحیح اور غلط کو بتانے والی چیز کو۔ جس طرح دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوہے کو جانچنے کے لیے، سونے کو جانچنے کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوہا ہے یا سونا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی کیمیکل ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ان سب کو بھی جانچنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے انسانوں کے لیے ایک فرقان اتارا ہے۔ اخلاقی اور روحانی دنیا میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو جانچنے کی کسوٹی اگر کوئی ہے اس وقت تو صرف قرآن مجید ہے۔ حرام اور حلال کی بحث میں، جائز و ناجائز کی گفتگو میں، صحیح اور غلط کی جب بات آتی ہے تو ہمیں اسی کتاب کے سامنے اس کیس کو رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں بتائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ لہٰذا یہ روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔
یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس کتاب پر ناگ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہانیوں میں ناگ منی کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس منی پر ناگ بیٹھ جاتا ہے، اس کی روشنی سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، اسی طرح آج ہم مسلمان اس کتاب پر ناگ بن کر بیٹھ گئے ہیں، نہ اس کے پیغام سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ اس کے پیغام کو ہم عام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب اس لیے آئی تھی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کو مسخر کیا جائے۔ جس طرح صبح سورج روشن ہوتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا کو مسخر کرتی ہے، اس پر چھا جاتی ہے، اسی طرح سے ہمیں اس کتاب کو لے کر پوری دنیا پر چھا جانا چاہیے تھا، اس دنیا کے مسائل کو اس کتاب کی بنیاد پر حل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید نے جو حکم ہم کو دیا تھا وہ یہ تھا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کتاب کو لے کر جہاد عظیم کرو، بڑا جہاد کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کے پیغام کو سمجھیں، جانیں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ برادران اسلام، آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جوں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، اس طرح سے اس کتاب کے برحق ہونے کے دلائل بھی انسانوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے انسانوں کو یہ ہدایت فرمائی، وَفِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا، سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، یہاں تک کہ ان پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعی یہ کتاب پر حق ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کی قدر و اہمیت کو سمجھیں، اس پر دل سے ایمان لائیں، اس کے پیغام پر ہم عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی جس طرح سے ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اس طرح سے ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ برادران عزیز، میں آخر میں بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز انبیاء صلاۃ والسلام اپنے رب سے یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہم اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیں، سختی سے پکڑ لیں، اس کے قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ایک تبدیلی پیدا ہوگی اور ہمارے سماج میں بھی انشاءاللہ ایک تبدیلی، مثبت تبدیلی پیدا ہوگی، جس سے ہمارے دلوں کو بھی سکون نصیب ہوگا اور ساری دنیا کے اندر امن اور انصاف بھی قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔